والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير مما عجل الفطر. متفق عليه. ابھی آپ کے سامنے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک روایت پڑھی گئی ہے، جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے: لا يزال الناس بخير مما عجل الفطر. لوگ ہمیشہ بھلائی پر رہیں گے، خیر پر رہیں گے، اللہ کی رحمت پر رہیں گے، جب تک کہ وہ افطار میں جلدی کریں گے. کیا مطلب ہے حدیث کا؟ حدیث کا مطلب یہ ہے افطار میں جلدی کرنا چاہیے. جیسے سورج ڈوب جائے فوراً روزہ کھول لینا چاہیے. یہ حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ کیونکہ صبح صادق سے لے کر سورج ڈوبنے تک کھانے اور پینے سے منع کیا گیا ہے. اللہ نے پابندی لگا دی ہے تو ہم رک گئے، اور اللہ کا حکم جب آ رہا ہے کہ جب سورج ڈوب جائے، روزے کا وقت ختم ہو گیا ہے، تو افطار کرو. تو اب جو آدمی اللہ کی بات مانے گا وہ آدمی خیر پر رہے گا، بھلائی پر رہے گا، اللہ کی رحمت پر رہے گا. اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر. دین ہمیشہ غالب پر رہے گا، دین ہمیشہ غالب پر رہے گا، غالب ہوگا جب تک کہ لوگ افطار کرنے میں جلدی کریں گے. لأن اليهود والنصارى يؤخرون. کیونکہ یہود و نصارہ روزہ رکھتے ہیں لیکن افطار کرنے میں بڑی تاخیر کرتے ہیں. یعنی روزے کا جو اصل وقت ہے صبح صادق سے لے کر سورج ڈوبنے تک، لیکن یہود و نصارہ نے روزہ افطار کرنے میں بڑی کوتاہی کی، اور سورج ڈوب جانے کے بعد ایک حد تک انتظار کرتے رہے، احتیاط کے نام پر بیٹھے رہے، پھر 10، 5، 15 منٹ کے بعد افطار کرتے تھے. یہ کس کا طریقہ تھا؟ اہل کتاب یہود اور نصارہ کا طریقہ ہے. تو ہماری شریعت میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ہم سورج ڈوبنے کے فوراً بعد افطار کرنے کی کوشش کریں. بدقسمتی کی بات ہے کہ ہمارے بہت سارے مسلمان آج کی اس ترقی یافتہ دور میں بھی، جبکہ ہر چیز بالکل ہماری اسکرین کے سامنے ہے، سورج کتنے بجے نکلتا ہے، کب ڈوبتا ہے، مکمل صحیح خبر آپ کو اسی اسکرین پر، موبائل کی اسکرین پر انٹرنیٹ کے ذریعے سے آپ حاصل کر سکتے ہیں. اخبارات کی سرخیوں میں یہ درج رہتا ہے کہ سورج اتنے بجے نکل رہا ہے اور سورج اتنے بجے ڈوب رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آنکھیں نہیں کھلتی ہیں، سمجھ میں نہیں آتا ہے. افطار کا وقت 6:22 پر ہے، 6:23 پر ہے، مگر اذان کب ہوتی ہے، افطار کی تعلیم کب دی جاتی ہے، 5 منٹ 10 منٹ کے بعد. یہ کس کا طریقہ ہے؟ یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، یہ پیارے نبی علیہ السلام کا طریقہ نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ کہا کہ یہود و نصارہ افطار کرنے میں تاخیر کرتے ہیں تو ان کی مخالفت کرو. سورج جیسے ڈوب جائے فوراً افطار کر لو، اسی میں بھلائی ہے، اسی میں خیر و عافیت ہے، اسی میں اللہ رب العالمین کی رحمت ہے. مگر لوگ احتیاط کے نام پر 5 منٹ 10 منٹ لیٹ کرتے ہیں اور تاخیر سے افطار کرنے کی تعلیم دیتے ہیں. یہ شیعوں کا طریقہ ہے. کس کا طریقہ ہے؟ یہ اہل اسلام کا طریقہ نہیں ہے، یہ شیعوں کا طریقہ ہے. آپ شیعوں کی مسجدوں کو دیکھ لیجئے، شیعوں کی اذان کو دیکھ لیجئے کہ
کہ ان کے یہاں مغرب کی اذان کب ہوتی ہے۔ ہماری جب جماعت ختم ہو جائے گی، اذان ہوگی، ہماری جماعت ختم ہوگی، نماز کے بعد شیعوں کی اذان شروع ہوتی ہے، تب وہ افطار کرتے ہیں۔ اس لیے ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم روزہ افطار کرنے میں پیارے نبی علیہ السلام کی تعلیم کا ہم خیال رکھیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ کہا تھا، لا يزال الناس بخیر ما عجل الفطر، جب تک لوگ افطار کرنے میں جلدی کریں گے تب تک لوگ خیر و بھلائی میں رہیں گے۔ اس ایک سنت پر زندہ کرنے پر کیا حکم دیا جا رہا ہے، کیا بشارت دی جا رہی ہے؟ لوگ ہمیشہ خیر و بھلائی پر رہیں گے۔ مگر ہم اور آپ سنت کا کتنا گلا گھونٹتے ہیں اور کتنی مخالفت کرتے ہیں۔ کہاں سے اللہ کی رحمت آئے گی، کہاں سے اللہ کی مدد آئے گی، کہاں سے اللہ رب العالمین کی خیر و برکت ہم سب کو حاصل ہوگی۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم سنت کو عام کریں، سنت پر عمل کریں۔ پیارے نبی علیہ السلام کا طریقہ سب سے بہترین طریقہ ہے، اس طریقے پر چلنے میں ہماری عزت بھی ہے اور ہماری نیکیوں کی قبولیت پر ایک سبب اور ذریعہ بھی ہے، اور آخرت میں کامیابی اور کامرانی پانے کا سبب بھی ہے۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اور آپ سب کو اور سارے مسلمانوں کو جلد افطار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورج ڈوبتے ہی احتیاط کے نام سے 4 منٹ انتظار کرنے کی فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه الغفور الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔